یا آئنسٹائن کے مرنے کے بعد بھی اس کا دماغ زندہ تھا اور مرنے کے بعد سائنسدانوں کو آئنسٹائن کے دماغ سے ایسا کیا ملا کہ وہ سب حیران تھے۔ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئنسٹائن ہسٹری کا جینیس انسان تھا۔ وہ اکیلا ہی ہزاروں سائنسدانوں جتنا دماغ لڑا سکتا تھا، اور جو بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ بات اس نے سوچی سمجھی اور دنیا کے سامنے آسان بھی کر کے دکھائی۔ وہ ایک میتھمیٹیشین اور فزسٹ تھے۔ انہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی یعنی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک جیسے لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا۔ اس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز بھی ملا۔ ان کے ایکسٹرا آرڈینری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کی وجہ سے لوگوں کو لگتا تھا کہ آئنسٹائن کے پاس کوئی اسپیشل دماغ ہے جو عام انسانوں سے کافی مختلف ہے۔ اس بات کا اندازہ خود آئنسٹائن کو بھی تھا، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی باڈی پر کوئی ریسرچ نہ کی جائے۔ اسی لیے انہوں نے یہ ہدایات دے رکھی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن آخر میں ہوا وہی جس بات کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو جب پرنسٹن کے ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہوا تو اٹاپسی کے لیے آنے والے ڈاکٹر نے چپکے سے آئنسٹائن کے دماغ اور آنکھیں چرا لی، کیونکہ اسے اس بات کو جاننے کی کیوریوسٹی تھی کہ دنیا کے ذہین ترین انسان کے دماغ میں آخر ایسا کیا ہے جس نے آئنسٹائن کا دماغ چرایا۔ اس کا نام ڈاکٹر تھامس ہاروی تھا، جسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ اس کام کے کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ اسے اس بات کی کیوریوسٹی تھی کہ وہ انسان کی اسٹڈی کرے گا۔ اس کے بعد ہاسپٹل نے اسے جاب سے نکال دیا اور اسے اپنے پیتھولوجی کے وجہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد اس نے آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے اجازت لینے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اس کے باپ کے اسپیشل دماغ کے چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر اس کو دنیا کے سامنے لائے گا۔ اب کیونکہ وہ ایک پیتھولوجسٹ تھا اور اسے صرف پوسٹ مارٹم کرنا ہی آتا تھا، وہ جینیس انسان کے دماغ کی اسٹڈی کرنا بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن اب حالت یہ تھی کہ ہاروی اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور وہ جاب لیس تھا۔ آئنسٹائن کا دماغ جو پہلے ہی اس نے پریزرو کر لیا تھا، وہ لے کر پینسلوینیا کے شہر فلوڈیلفیا میں چلا گیا، جہاں اس نے برین کی بہت ساری تصویریں لی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے گھر کے بیسمنٹ میں چھپا دیے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر ہاروی کا اپنی بیوی سے کئی بار جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اس کی بیوی اس کو اکثر یہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ اس برین کو کہیں باہر پھینک آئے گی۔ ایک بار جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ان دونوں کے درمیان ڈیورس ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر ہاروی برین لے کر کینسس کے شہر وچیٹاٹیا چلے گئے، جہاں اس نے آئیولوجیکل لیب ٹیسٹ میں سپروائزر کی جاب کرنے لگا۔ یہاں وہ اپنے فارغ وقت میں آئنسٹائن کے برین پر اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ کئی بار الگ الگ جاب چھوڑ کر مختلف شہروں میں یہ دماغ لے کر گھومتا رہا۔ کئی سال گزرنے کے باوجود وہ آئنسٹائن کے دماغ پر ریسرچ کر نہ سکا۔ الٹا اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ اس کا میڈیکل لائسنس بھی کینسل کر دیا گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ پلاسٹک کی فیکٹری میں کام کر رہا تھا، جہاں اس نے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ کیا کہ اس نے برین کو الگ الگ حصوں کو دنیا کے بیسٹ نیورولوجسٹ پر ریسرچ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ آئنسٹائن کا برین چوری ہونے کے 30 سال بعد، یعنی 28 سال بعد 1965 میں پہلا آئنسٹائن کے دماغ پر اسٹڈی شائع کی گئی، اور اس کے بعد کئی سائنسدانوں نے اپنی اسٹڈیز پبلش کی جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا دماغ عام انسانوں کے دماغ سے کافی ڈفرینٹ تھا۔ سب سے زیادہ فرق دماغ کے کارپس سیلولزم میں تھا۔ اب جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ انسانی دماغ کے دو الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ انسان کو کبھی کام کرتا ہے تو وہ دماغ کے ایک حصے میں پروسیس ہوتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ اس کو سگنل دیتا ہے۔ لیفٹ برین ہماری باڈی کے رائٹ پارٹس کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہماری باڈی کے لیفٹ پارٹس کو کنٹرول کرتا ہے۔ 90% لیفٹ برین بولنے، سمجھنے اور میتھمیٹیکل کیلکولیشن اور رائٹنگ کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی، شیپس کی پہچان، آرٹ اور میوزیکل اسکل کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اب
یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب میں کارپس کے سیلولزم کا کیا کام ہے۔ فرض کریں کہ آپ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں اور ہمارے دونوں ہاتھ کام کر رہے ہیں۔ اسی دوران اگر آپ کے لیفٹ ہینڈ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو رائٹ ہینڈ مسٹیک کو ٹھیک کر دے گا۔ اسی طرح یعنی رائٹ برین سے مسٹیک ہوئی ہے تو اس نے فوراً لیفٹ برین کو سگنل دے کر مسٹیک ٹھیک کروائی ہے۔ برین کے دونوں حصوں کے درمیان میں جس چیز کے تھرو یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو کارپس سیلولزم استعمال کرتے ہیں۔ آئنسٹائن کا کارپس سیلولزم بہت ہی بڑا تھا، یعنی ان کا لیفٹ برین اور رائٹ برین کے آپس میں اسٹرانگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی مشکل پرابلمس اور سچویشن کو امیجن کر سکتے تھے۔ کارپس سیلولزم کے بڑے ہونے کے علاوہ آئنسٹائن کا برین کا پیٹرن بھی عام انسان کے برین سے کافی ڈفرینٹ تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ برین میں نیورون کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورون کا فلو اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی پاور کافی اسٹرانگ تھی۔ وہ مشکل پرابلمس اور کیلکولیشن کو بغیر پین کے استعمال کر سکتے تھے اور دماغ کی مدد سے سولو کر سکتے تھے۔ اس کی اور وجہ یہ بھی تھی کہ آئنسٹائن کے برین کا وزن عام انسانوں کے دماغ سے کافی چھوٹا تھا۔ اس کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کے دماغ کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے۔ ریسرچر کا ماننا تھا کہ ان کے دماغ کی لائنز کافی پتلی تھی، جس کی وجہ سے ان میں زیادہ نیورونز پائے جائے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی یہ تھا کہ آئنسٹائن کے اسپیشل برین کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا۔ یہ پیدائش کے بعد اس میں کوئی تبدیلی آئی تھی۔ جب آئنسٹائن پیدا ہوا تو وہ پورے 5 سال تک بول نہیں سکتا تھا، جب کہ باقی بچے 2 سے 3 سال تک بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے بولنا شروع بھی کیا تھا تو تب بھی وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنے سوچوں میں گم رہتے تھے۔ ان کی چیزیں یاد کرنے کی طاقت کافی کم تھی، ایون ان کو سمپل میتھ کے ٹیبلز کو یاد کرنے میں بھی مشکل ہوتی تھی، کیونکہ وہ میتھ اور نمبرز کو لاجیکل طریقوں سے یاد کرتے تھے، نہ کہ رٹا لگا کے۔ اسکول میں باقی ہر سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے تھے، صرف سائنس اور میتھ وہ واحد سبجیکٹ تھے جس میں وہ بہت زیادہ نمبر لیتے تھے۔ جب وہ 12 سال کے تھے تو ایک فیملی ٹیچر اپنی جیومیٹری کی بک ان کے گھر پہ بھول گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آئنسٹائن نے ایک ہی دن میں وہ پوری بک کو پڑھی اور اپنی جیومیٹری کے سارے کنسیپٹ کلیئر کر ڈالے۔ نہ صرف اتنا کہ 14 سال کی عمر میں انٹیگرل اور ڈیفرینشیل سیلسیس کے ماہر بن چکے تھے۔ میتھ اور سائنس میں ان کی گرپ اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ کلاس ٹیچر سے سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ٹیچر گھبرا جاتے تھے، کیونکہ ان کے اکثر سوال ٹیچر کے اوپر سے ہی گزر جاتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں وہ اس یونیورس کے لا کو ایک چھوٹی سی ایکویشن میں بند کرنا چاہتے تھے۔ 24 سال کی عمر میں انہوں نے 4 ریسرچ پیپر پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا، اور اسی وجہ سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اور انسانیت کے لیے اعلیٰ کردار ادا کرنے کی صورت میں ان کو نوبل پرائز ملا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج بھی آئنسٹائن کے ان تھیسس کے بغیر سائنس نامکمل ہے۔ کئی ڈاکٹر اور سائنسدانوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آئنسٹائن کا دماغ ان کے پیدا ہونے کے بعد اسپیشل بنا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چھوٹی عمر میں جب ان کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں ملتے تھے تو وہ خود ہی اپنے دماغ کی مدد سے جواب تلاش کر لیتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ایسا کرنے سے ان کا برین ڈیولپ ہوتا گیا۔ آج ان کا یہ ایکسٹرا آرڈینری برین امریکہ میں موجود دا مٹر میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جبکہ ان کی آنکھیں نیو یارک سٹی میں ایک باکس میں محفوظ ہیں۔